رمضان اور قرآن کا آپس میں بڑا ہی گہرا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ رمضان میں قرآن مجید کو نازل فرمایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن اتارا گیا اور جس میں لوگوں کی ہدایت کے لیے اور حق و باطل کے درمیان تفریق کرنے کے لیے نشانیاں ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے قرآن مجید کا مختصر سا تعارف اور قرآن مجید کا رمضان کے ساتھ تعلق کیا ہے اس بارے میں گفتگو کریں گے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل ضرور سماعت فرمائیں۔ قرآن حکیم تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کی مدت میں نازل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد قرآن مجید کا بڑا حصہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا اور باقی حصہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر رمضان المبارک کے مہینے میں اتارا گیا تھا۔ پھر ضرورت کے مطابق 23 برس کی مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس کی آخری کتاب ہے۔ یہ 114 صورتوں پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید کی پہلی سورت کا نام سورۃ الفاتحہ اور آخری سورت کا نام سورۃ الناس ہے۔ لفظ قرآن کے معنی ہیں بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ علماء کرام نے قرآن مجید کی یہ اصطلاحی تعریف بھی کی ہے کہ قرآن اللہ کا وہ کلام ہے کہ جو معجزہ ہے، جسے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، جو صحیفوں میں لکھا ہوا ہے، جس کی تلاوت کرنا باعث اجر و ثواب ہے اور عبادت ہے، اور جو تواتر سے نقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ قرآن مجید کے نزول کا آغاز سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات سے ہوا تھا۔ وہ پہلی 5 آیات یہ ہیں، اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کی آخری آیت سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ سورۃ الشعراء میں اللہ رب العزت قرآن مجید کا تعارف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ بے شک قرآن کریم رب العالمین کا نازل فرمایا ہوا ہے۔ اسے امانت دار فرشتہ روح الامین یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے والوں، آگاہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ صاف اور واضح عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے۔ سورۃ القمر میں قرآن مجید کا تعارف اس انداز میں بھی کروایا گیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بلا شبہ ہم نے قرآن کریم کو آسان بنایا ہے، تو کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرنے والا ہو؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے مختلف ناموں کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ آئیے چند ناموں کو سماعت فرمائیں اور اپنے علم میں اضافہ کریں۔ القرآن یعنی کہ پڑھنا، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن۔ الفرقان یعنی کہ فرق کرنے والا،
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. برہان یعنی کہ دلیل، الکتاب یعنی کہ لکھا ہوا، الحق یعنی کہ حق سچا، الذکر یعنی کہ نصیحت، التنزیل یعنی کہ نازل کیا ہوا، احسن الحدیث یعنی کہ بہترین بات، عظیم یعنی کہ عظمت والا، کریم یعنی کہ عزت والا، عزیز یعنی کہ بلند مرتبے والا، مجید یعنی بڑی شان والا، حکیم یعنی کہ حکمت والا، موعظہ یعنی کہ نصیحت، شفاء شفا، ہدن ہدایت، رحمت رحمت۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ تھا قرآن مجید کا مختصر سا تعارف۔ اب ہم مختصر سے وقت میں قرآن مجید کا رمضان المبارک کے ساتھ خاص تعلق کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں کہ رمضان اور قرآن مجید کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ ناظرین کرام، رمضان اور قرآن کا آپس میں بڑا ہی گہرا تعلق ہے۔ رمضان اور قرآن کے تعلق کا ہمیں اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 8324 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش کو قبول فرما۔ قرآن کہے گا اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات قیام کے لیے سونے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ اللہ رب العزت دونوں کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رمضان اور قرآن کا آپس میں اس قدر گہرا تعلق ہے کہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 6 میں آتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات فرمایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے تھے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سناتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام سنتے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت قیام کی صورت میں سب سے زیادہ کی جاتی ہے، اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک میں ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے قیام کیا، یعنی کہ تراویح پڑھی اور اس میں قرآن سنا، تو اس کی زندگی کے پہلے سارے کے سارے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین اعظام رحمۃ اللہ علیہم ماہ رمضان کے اندر کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ ان میں سے کوئی 10 دن میں، کوئی 7 دن میں اور کوئی 3 دن میں قرآن مجید مکمل پڑھ لیا کرتا تھا۔ جب ماہ رمضان آتا تو امام ظاہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اب تو صرف تلاوت قرآن اور کھانا کھلانا ہی ہوگا، یعنی کہ یہ 2 عمل کثرت سے کیے جائیں گے۔ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تو امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ تمام وظائف چھوڑ کر صرف قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ 8 دن میں مکمل قرآن پڑھ لیا کرتے تھے، اور امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ عموماً عام دنوں میں 7 دنوں کے اندر قرآن مجید مکمل کیا کرتے تھے، لیکن جب ماہ رمضان آتا تو ہر تیسرے دن قرآن مجید مکمل پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو معزز ناظرین، آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ رمضان اور قرآن کا تعلق کتنا گہرا ہے۔ اگر آپ نے اس تعلق کو پہچان لیا ہے تو اس قرآن مجید کا حق ادا کیجیے، اور قرآن مجید کے 6 بنیادی حقوق ہیں۔ قرآن مجید کا پہلا حق کہ اس پر دل کی گہرائیوں سے ایمان لایا جائے۔ نمبر 2، اس کی آیات کی تلاوت کی جائے۔ نمبر 3، اس کی آیات کو سمجھا جائے۔ نمبر 4، قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ نمبر 5، قرآن مجید کے پیغامات کو دوسروں تک بھی پہنچایا جائے۔ اور یہ آج کی ویڈیو بھی قرآن مجید کا پیغام ہے جس کو آپ کو دوسروں تک پہنچانا ہی ہے، تاکہ آپ قرآن مجید کا یہ حق بھی ادا کر سکیں۔ اور قرآن مجید کا 6واں حق اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان اور قرآن کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔
قرآن سے محبت کرنے والے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ میں قرآن مجید کے لیے ایک خوبصورت سا جملہ لکھ دیں، اور ہماری یوٹیوب چینل بامقصد کہانیاں ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی اسی طرح کی علمی اور تحقیقی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ تو ملیں گے اگلی ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اور رمضان کی ان سعادت بھری گھڑیوں کے اندر جہاں اپنے لیے دعا کیجیے، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں اس وقت یاد رکھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔